کراچی کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے امیر کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. یہ پھر الیکشن جو ہے یہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں بارشوں کے. کراچی وغیرہ تو بالکل ٹھیک ہے مطلب, اور ویسے بھی یہ شاید ممکنات میں تھے, لیکن آپ کتنا فالو کر رہے ہیں اس بات کو کہ بھائی جلد از جلد اب الیکشن ہو سکے؟ جو علاقے شدید متاثر ہیں آبویسلی تو وہاں نہیں ہو سکتا, لیکن جو علاقے ٹھیک ہے وہاں تو ہو جائے. خان صاحب, یہ 24 جولائی کو بھی جو الیکشن ہونا تھا پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں نا کہ یہ 2.5 سال بعد ہو رہا ہے. جی ہاں, کتنا اوور ڈیو ہے. یہ تو پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ یہ اور اس کے لیے بھی ہم لاسٹ ایئر اکتوبر میں الیکشن کمیشن میں گئے, انہوں نے باقاعدہ 2 ممبر کی وہ بنائی, پھر ہم اس میں باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی. ایک طرف جماعت اسلامی تھی, دوسری طرف حکومت تھی, اور پھر الیکشن کمیشن سے ہم نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ٹائم لیمٹ کریں, تب جا کر یہ پروسیس آگے بڑھا تھا قانون سازی کا وغیرہ کا. اب جا کر جب الیکشن اناؤنس ہو گیا بالآخر, تو انہوں نے 3 دن پہلے 24 جولائی سے پہلے کہا کہ چونکہ بارش ہونی ہے 24 کو, تو لہٰذا 1 مہینہ 4 دن آگے بڑھا دیا. ہم نے کہا بھائی بارش ہونی تھی تو آپ سب کو بلاتے, 1 ہفتے بعد کی ڈیٹ دے دیتے. تو وہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ نہیں کرانا چاہ رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے. پھر بالآخر 28 اگست کا وقت آنے لگا, بیچ میں بارشیں ہوئیں. اب اس وقت جو فور کاسٹ تھی وہ 23-24 تاریخ کی ہے, 25 تاریخ کی تھی, اور ہوا بھی ہے. اس کے بعد بارش نہیں ہوئی ہے, اور 28 کو بھی بارش نہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کس بنیاد کے اوپر کراچی میں الیکشن نہیں ہوا, جبکہ ٹھیک ہے حیدرآباد ڈویژن میں آپ نہیں کرتے, وہ بعد میں کر لیتے, جسٹیفائڈ تھا. ہو یہ رہا ہے کہ سندھ حکومت پورا زور لگاتی ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی, ہم وہاں بھی چلے گئے. ہم نے کہا بھائی سارے تحفظات اپنی جگہ, لیکن الیکشن تو کریں نا. آپ بنیادی حق سے آپ نے محروم کیا ہوا ہے 2.5 سال سے. الیکشن کریں, میئر کو بننے دیں, بے اختیار بھی ہوگا تو گلی محلے میں تو کام شروع ہو جائے گا. پھر اختیار کی بھی لڑائی لڑیں گے, وہ تو لڑ ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن نہیں کرانا چاہتے. اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کا جو بنیادی حق ہے کہ ان کا, اب آپ اس وقت دیکھیں سڑکوں کا حال, چلنا مشکل ہو گیا ہے. 42 لاکھ بائکس ہیں کراچی میں, اس لیے کہ کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام ان ظالموں نے نہیں دیا ہمیں. چنچیوں کے اوپر ہماری عورتیں روزانہ گر رہی ہیں, نالوں کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو بہہ جاتے ہیں لوگ. اس صورتحال کے اندر بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتے, جبکہ دعویٰ ان کو جمہوریت کا ہے. اچھا, یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے یہ جو حلقہ بندیوں کے مسائل ہیں جو ابھی ہماری بات ہو رہی تھی. ویسے اپارٹ فرام یہ کہ پہلی ترجیح تو یہ کہ الیکشن کرائے تاکہ یہ کہ لوگ ووٹ دے دیں, لیکن یہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ کتنا سنگین نہیں ہے. یہ مسئلہ دیکھیں, حلقہ بندیوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ الیکشن کمیشن پر انفلوئنس کر کے اپنی مرضی سے یہ کیا ہے. ہماری ان سے یہ بات تھی کہ آپ حلقوں کو اس آبادی کے مطابق کریں جتنا ادر دین کراچی حلقے ہیں, اتنے ہی کراچی میں حلقے بنائیں آبادی کے لحاظ سے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, ہم ٹوٹل نمبر آف حلقہ کر لیں گے, لیکن ہم آپ کو آبادی کے لحاظ سے شیئر دے دیں گے, پیسے دے دیں گے. بہرحال ایک نمبر فکس ہوا 246 یونین کمیٹیوں کا. اب اس 246 میں انہوں نے کہا کہ 40,000 سے 75,000 کی لمٹ ہے, 45,000 سے 75,000 کی آبادی پر ہم ایک حلقہ بنائیں گے. لیکن کہیں 95,000 کی آبادی پہ بنا دیا, اور کہیں پر جو ہے وہ 40,000 پہ اور 20,000 پہ بھی بنا دیا. ٹھیک ہے, کچھ ایمبیانس کا اس کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اس میں ان کی بددیانتی شامل تھی. اس سب کے باوجود ہم نے اعتراض بھی کیا, ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے, کورٹ میں بھی بعض اوقات گئے, اور یہ ہمارا حق تھا. لیکن یہی ان کی ٹیکنیکل جو ہے نا آپس میں ان کی ملی بھگت ہے. جب سے دوبارہ حکومت میں آئے ہیں, حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر الیکشن کو آگے بڑھاؤ, الیکشن کی بات آئے تو حلقہ بندیوں کا ذکر کرنا شروع کر دو, اختیارات پہلے چھینتے لو مل کر, اور جب الیکشن کا وقت آئے تو کوئی اختیارات منتقل نہیں ہوئے جو منتقل کرنا ہے جن کو. اب دیکھیں ایم کیو ایم کے اس وقت ہیں 23-24 لوگ صوبائی اسمبلی میں, پیپلز پارٹی اکثریت میں ہے, دونوں مل کر اختیارات کا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات ہے, کر دیں نا, لیکن وہ بھی نہیں کریں گے, اس کی وجہ سے الیکشن کو ڈیلے کریں گے. تو یہ ایک ایسا وشیش سرکل بنا کر اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل دونوں نے کیا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں کراچی کو نقصان ہو رہا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے دیکھیں ووٹر لسٹ بھی تو صحیح نہیں ہے, لیکن ووٹر لسٹ 2018 میں بھی صحیح نہیں تھی. یہ تو ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ووٹر لسٹ نہیں بنا سکتا, سینسس نہیں ہے, سینسس نہیں ہے, لیکن اس سب کے باوجود الیکشن تو چاہیے نا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر 2 چیزیں صحیح نہیں ہے تو قومی انتخاب نہیں ہوگا؟ صحیح بات ہے. یہ بات بلدیاتی انتخاب تو لوگوں کی بہت بنیادی ضرورت ہوتی ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں سندھ میں سیلاب آیا ہوا, بھائی سیلاب آیا ہوا ہے تو اس میں بھی ہم ہی کام کر رہے ہیں. یہ تو ابھی میڈیا پہ چیزیں 3-4 دن سے آنا شروع ہوئی ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب تو جو سندھ الیکشن کمیشن ہے اس کے بارے میں بڑے اسپیسیفک الزامات ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اندرون سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اس حوالے سے تو ایک بہت ہی سیریس چارجز ان پر لگے ہیں,
پلڈاٹ نے، دوسری آرگنائزیشنز نے بھی ان پہ لگائے ہیں. یہ آپ کیسے تسلی بنا رہے ہیں کہ اب جب بھی یہاں پہ الیکشن ہو وہ صاف شفاف ہو، اور یہ سندھ الیکشن کمیشن کا جو واضح جھکاؤ ہے، اور الیکشن کمیشن اس میں خاموش تماشائی بنا ہوا ہے پاکستان، کہ اس کو آپ انشور کریں کہ صاف شفاف الیکشن ہو؟ کامران خان صاحب، یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں ایسی جگہ پر لا کر پھینک دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس خراب آپشنز میں سے ہی ایک خراب آپشن بچا ہوا ہوتا ہے. ہم کیا کریں؟ الیکشن کمیشن سندھ تو سبسیڈری کہہ لیں یا ایکسٹینشن کہہ لیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی. ان کی دیکھیں ہوا کیا اس دن ہوا یہ کہ رات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا. میری خود چیف الیکشن کمشنر سے بات ہوئی، میں کچھ دن پہلے مل کر بھی آیا اور ان سے میں نے پورا بتایا کہ بھائی ہم سیریس پارٹی ہیں، ہم چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ہوں گے اب الیکشن. سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن ہوں گے. پھر اس کے بعد جس رات کو یہ آگے بڑھے ہیں، اس رات کو انہوں نے ایک ترجمان کا بیان جاری کر دیا کہ حیدرآباد ڈویژن میں ہم لیٹ کر رہے ہیں، کراچی میں ہم کریں گے. سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن آف سندھ نے راتوں رات چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ نہیں صاحب کل آپ صبح میٹنگ کریں. انہوں نے میٹنگ کی اور 6 محکموں کے طرف سے جو نا پریشر ڈالا کہ کسی طرح سے اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیف الیکشن کمشنر کی کمزوری ہے، ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. جتنا ریلیف کا کام امپورٹنٹ ہے اتنا ہی یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک دوسرے سے متصادم ہے تو یہ بڑی کراچی تو صاف ستھرا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، نہ بارش ہے اور نہ کوئی ایسی جو ہے وہ فورکاسٹ ہے. یہاں کرا دیتے اور پھر سارے کام کرتے رہتے. آپ کراچی کو تو ملازمتوں میں بھی کوئی حق نہیں دے رہے، انفراسٹرکچر بھی تباہ کر کے رکھ رہے ہیں، پیسہ سارا یہاں سے وصول کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود